اور خبر تفصیل سے مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی کے مطابق طلاق ثلاثہ بل سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مختار عباس نقوی نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ پہلے کا بل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ترمیمات کیے گئے ہیں اور اپوزیشن کے اعتراضات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے وزیر اقلیتی امور نے یہ بھی واضح کیا کہ 5 کروڑ اقلیتی طلباء کو دی جانے والی اسکالرشپ میں نصف حصہ طالبات کے لیے مختص رہے گا۔ کیندری الپسنکھیک کاریہ منتری مختار عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے، 5 کروڑ اسکالرشپ کی بات کر رہے ہیں، فنڈ بہت بڑا چاہیے ہوگا۔ کیوں فنڈ کی کمی؟ کہاں کس نے بتایا کمی ہے؟ آپ کو بھرپور فنڈ ہے، جتنی بھی ضرورت ہوگی فنڈ کی کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی، اور 5 کروڑ اسکالرشپ 5 سالوں میں دینے میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر فنڈ نہیں بھی بڑھے گا تب بھی اسی فنڈ میں ہم دیں گے، بلکہ اور اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ فنڈ جو ہے وہ فنڈ اور جو منسٹری کا بجٹ ہے وہ پریاپت ہے اس کے لیے۔ سر، پچھلی بار بھی آپ منتری تھے تو بہت ساری رپورٹس بھی آئیں اور بہت سارے اسکول کھولنے کی بات کی گئی تھی، جیسے ذکی اللہ کی رپورٹ بھی آئی تھی۔ تو کس طرح سے وقف کی زمینوں کا استعمال ہوگا اور کس طرح سے اسکول بنا جائیں گے؟ دیکھیے، ہم ایک تو پہلی بار کہ 100% جو وقف پراپرٹیز ہے جیو ٹیگنگ سے جوڑی جائیں۔ دوسری جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن ہو وقف پراپرٹیز کا، تاکہ وقف کے ریکارڈز کا رکھ رکھاؤ اور وقف پراپرٹیز کا رکھ رکھاؤ صحیح ہو سکے۔ دوسرا، جو زمینیں ابھی اویلیبل ہیں، بہت سی انکروچڈ ہیں، بہت سی جو ہے بھو مافیاؤں اور وقف مافیاؤں کے قبضے میں ہیں، لیکن جو ابھی اویلیبل ہیں ان میں ان کا سدوپیوگ ہو۔ اسکول بنے، کالج بنے، ہاسٹل بنے، ہاسپٹل بنے، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنے، کمیونٹی سینٹر بنے، جو بھی بنے، اس کے لیے ہم نے وقف بورڈز کو بھی کہا ہے کہ ہم 100% پردھان منتری جن وکاس کاریہ کے تحت 100% اس میں فنڈنگ کریں گے، اور ہمیں خوشی ہے کہ 1-2 ابھی پرپوزل آ گئے ہیں جو کہ کام شروع بھی ہوگا جلد ہی، اور اسی طرح سے سبھی راجیوں کو ہم نے اس بارے میں کہا ہے۔ سر، اسکول کھولنے کی بات تھی، کتنا پروسیس ہو چکا ہے اور آگے کتنے آپ بڑھنے والے ہیں؟ بہت آگے پروسیس ہو چکا ہے، پرکریا ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور ابھی 6 مہینے پہلے ہم نے اس کی گھوشنا کی تھی، اس کے پہلے اس کا ہم نے شیلانیاس کیا تھا، اور اب کام آگے بڑھ رہا ہے۔ سر، ایک سوال کہ جس طرح سے وشواس جیتنے کی بات ہے، لیکن ٹرپل طلاق کا بل دوبارہ سے سرکار لے کر آ رہی ہے، اس کو لے کر کے کتنی پراتھمکتا؟ ٹرپل طلاق کے بل کے مدعے پر کئی طرح کی شنکائیں تھیں، ان شنکاؤں کو ختم کیا گیا ہے۔ اس میں جیسے کہ نان بیلیبل جو افینس تھا وہ ختم ہوا ہے، سمجھوتے کی گنجائش نہیں تھی، سمجھوتے کی گنجائش اس میں کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی FIR نہیں لکھا سکتا ہے، جو بلڈ ریلیشن ہے وہی FIR لکھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر آنے دیجیے، پارلیمنٹ میں آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تمام MPs ہیں، وہ اپنے سجھاؤ دیں گے، سرکار اس کو سنے گی۔ وپکش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح سے پہلے تھا اگر اس صورت میں آتا ہے تو ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اور ویسا تو ہے ہی نہیں۔ جو ابھی جو نیا پوری طرح سے امینڈیڈ بل ہے وہ بہت اچھا بل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو صاف بات ہے کہ ٹرپل طلاق کے مدعے پر سرکار پیچھے نہیں ہٹے گی، اور جو سنشودھن کر کے ترمیم کر کے بل لایا گیا ہے اس کو لے کر کے سرکار آگے بڑھے گی، اور جو الپسنکھیک ہے، اقلیتیں ہیں، ان کو جو ہے ان کو وکاس کے راستے پر آگے بڑھا جائے گا۔ کیمرہ مین امت شرما کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ شیعہ طبقے کے مسائل حل کرنے کے لیے جلد ہی ایک بڑا اجلاس منعقد کرے گا۔ بورڈ کے سیکرٹری و ترجمان یعصوب عباس کے مطابق الیکشن کے دوران جس انداز سے یوگی آدتیہ ناتھ اور کئی دیگر لیڈروں کے ذریعے حضرت علی کے تعلق سے توہین آمیز کلمات ادا کیے گئے، اس نے یہ اشارہ دے دیا کہ ہمیں اپنے مذہبی تشخص کی حفاظت اور مسائل حل کرنے کے لیے پیش رفت کرنی پڑے گی۔ پیش لکھنؤ سے طارق قمر کی رپورٹ۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ گزشتہ کافی عرصے سے خاموش ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سابق صدر کے انتقال کے بعد سے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکا ہے۔ بورڈ کے ذمہ دار رکن اور ترجمان کے مطابق شیعوں کے مسائل کو حکومتیں مسلسل نظر انداز کر رہی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بی جے پی کی حمایت کرنے والے یعصوب عباس وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے دیے گئے بیانات سے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ کے اس بیان کے بعد بھی کہ ہمیں علی کی نہیں بجرنگ بلی کی ضرورت ہے، بیشتر شیعہ علماء کرام نے بی جے پی کی سیاسی حمایت کی تھی۔ دیکھیے، آئندہ موقف یہ رہے گا کہ اگر ہمارے دھارمک معاملے میں کوئی بھی ہستاکشیپ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ ہم جو ہیں شیعہ ہیں، ہم عزادار ہیں، امام حسین کے ماتمدار ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم پہلے شیعہ ہیں
اس کے بعد میں سب کچھ ہیں. لہٰذا کوئی بھی حکومت ہمارے مذہبی معاملے میں ہستاچھیپ نہ کرے. اگر وہ ہستاچھیپ کرے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا. قوم نے ان کا بھی بیان دیکھا, ہمارا بھی بیان دیکھا. اس کے علاوہ سب خاموش بیٹھے رہے, سارے مولوی خاموش بیٹھے رہے, کوئی ایک نہیں بولا, سوائے میرے کوئی نہیں بولا. یاسوف عباس نے کیمرے کے سامنے نام لیے بغیر مولانا کلب جواد اور دوسرے کئی شیعہ عالموں پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بیان پر خاموش کیوں تھے. یہ ایک اہم سوال ہے. یاسوف عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے حالیہ بیان اقلیتی طبقے کے لیے بہتر ضرور ہیں, لیکن موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. وزیر اعظم نے بہت اچھا بیان دیا ہے, سب کا ساتھ, سب کا وشواس, سب کا وکاس. مگر موب لنچنگ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہیں. حکومت ہے, چاہے اتر پردیش ہو, چاہے کیندری حکومت ہو, اس کے اوپر اس کو سخت رول پلے کرنا چاہیے. اس کے اندر جو لوگ بیان بازی کر رہے ہیں اس سے سرکار کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے. لہٰذا سرکار کو چاہیے موب لنچنگ کے معاملے میں جو لوگ بھی قصوروار ہوں ان کو سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے. شیعہ بورڈ کی جانب سے جلد ہی ملکی سطح کا اہم اجلاس لکھنؤ میں منعقد کیا جانے والا ہے, جس کے لیے اہم علماء کرام سے رابطے بھی شروع کر دیے گئے ہیں. اس مجوزہ اور امکانی اجلاس میں شیعوں کے مذہبی مسائل کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. نیوز 18 اردو کے لیے لکھنؤ سے طارق قمر کی رپورٹ. مدھیہ پردیش مساجد کمیٹی مالی خستہ حالی کا شکار ہے. کمیٹی نے رواں مالی سال کے لیے جہاں حکومت سے 8 کروڑ کے بجٹ کا مطالبہ کیا ہے, وہیں بجٹ کی کمی کے چلتے مئی ماہ کی تنخواہ ابھی تک مساجد کمیٹی کے ملازمین کو نہیں دی جا سکی ہے. مدھیہ پردیش میں مساجد کمیٹی کے تحت ائمہ و مؤذنین کو بمشکل 1500 سے 1900 روپے ماہانہ ہی ادا کیے جا رہے ہیں. وہ بھی یہ قلیل رقم پابندی کے ساتھ ادا نہیں کی جا رہی ہے. سابقہ حکومت میں مئی 1993 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا نفاذ کرنے کو لے کر تحریک چلائی گئی, لیکن حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو سکا. موجودہ کمیٹی نے ایک بار پھر نہ صرف حکومت سے بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے احکام کے نفاذ کی بات بھی کر رہی ہے. جو اپنا پرپوزل بھیج دیا ہے آلریڈی ہم نے, اور اس میں ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کری ہے کہ منیمم کلیکٹریٹ جو ریٹ ہیں بھوپال میں اس کے حساب سے امام اور مؤذن کو تنخواہ دی جائے, جو کہ قریب 10,000 سے 8,000 سے لے کے 10,000 کے بیچ میں مؤذن کو اور امام کو پڑے گی آگے. اور پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر نکالے ہیں اور جو ہریانہ وقف بورڈ اور پنجاب وقف بورڈ میں لاگو ہو گئے ہیں اور وہ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں قریب 15,000 16,000 امام مؤذن کو, تو ہم نے آگرہ یہی کیا ہے کہ آپ بجٹ میں اتنا پراودھان کریں کہ ہم 15,000 اور 16,000 ان کو تنخواہیں دے سکیں. مساجد کمیٹی کے تحت 570 مساجد کے ائمہ و مؤذنین کی تنخواہوں کے ساتھ دارالافتہ, مساجد کمیٹی کے اسٹاف اور مساجد کمیٹی کے تحت چلنے والے اسکول کے اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو تنخواہیں ادا کرنا ہوتا ہے, لیکن بجٹ کی کمی کے چلتے کسی طرح ائمہ و مؤذنین کی تنخواہ تو ادا کی گئی لیکن اسٹاف کو تنخواہ ادا نہیں کی جا سکی. جی ہاں, مئی کی تنخواہ ہماری امام مؤذن کی چلی گئی ہے اور اسٹاف کی ابھی نہیں گئی ہے, اسٹاف کی بن رہی ہے اور بجٹ آنے کا بھی انتظار ہے ہمیں. مدھیہ پردیش اسمبلی کا مانسون اجلاس 8 جولائی سے شروع ہوگا اور کمیٹی کے ذریعے ائمہ و مؤذنین کی تنخواہوں کو لے کر حکومت کو جو بجٹ پروپوزل بھیجا گیا ہے, اگر اسمبلی سیشن میں اس کو منظوری مل جاتی ہے تو صوبے کے ائمہ و مؤذنین کے لیے راحت کی خبر ہوگی. نیوز 18 اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی رپورٹ. اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کے نئے چیئرمین بلال الرحمان کی مخالفت میں تیزی آتی جا رہی ہے. مسلم راشٹریہ منچ کے کارکنوں نے ریاست گیر سطح پر بلال الرحمان کی مخالفت میں آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے. دہرادون کے بعد اب ہریدوار کے مسلم راشٹریہ منچ کے کارکنوں نے اپنا استعفی منچ کے چیف اندریش کمار کو روانہ کیا ہے اور RSS سربراہ موہن بھاگوت سے بھی اس بات کی شکایت کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. منچ کے ناراض کارکنوں کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنی محنت و مشقت سے اتراکھنڈ میں مسلم راشٹریہ منچ کو مضبوط کیا, لیکن اب باہری لوگ منچ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت میں عہدے حاصل کر رہے ہیں.
ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ شروع سے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، ان کے اندریز جی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے سب سے ایک وروଧ جھیلتے چلے آ رہے ہیں، آج 20-25 سال سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں، تو انہیں مان سمان ملنا چاہیے تھا ان لوگوں کو۔ یہ جو نئے نئے لوگ اٹھا کے لفٹ سے انہوں نے رکھ دیا ہے اور انہیں مدرسہ بورڈ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، تو یہ تو ہم کاریہ کرتاؤں کی ایک یہ سمجھے توہین ہے۔ حکومت پارٹ 2 میں اقلیتوں اور مدارس کی ترقی کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایک جانب اسکالرشپ اسکیموں کا اعلان کیا جا رہا ہے تو وہیں مدارس کو سہولتیں فراہم کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اتراکھنڈ کے مدارس انتظامیہ کو بھی امید جاگی ہے کہ پہاڑی ریاست میں بھی اقلیتوں اور مدارس کی اب ترقی ہو سکے گی۔ مرکز کی مودی حکومت نے اپنے دوسرے دور اقتدار کے پہلے مہینے میں ہی اقلیتوں کے لیے اپنے ایجنڈے کا انکشاف کر دیا ہے۔ اگر حکومت کے ان دعووں میں سچائی ہے تو یقیناً مختلف الزامات سے گھرے ملک بھر کے مدرسوں کو نئی پہچان مل سکے گی۔ بجٹ کی کمی اور سرکاری افسروں کی اندیکھی سے پریشان مدرسوں کو بنیادی سہولیات کے مل جانے سے نہ صرف یہاں پڑھنے والے ہزاروں بچوں کو نئی سمت مل سکے گی، بلکہ کئی سالوں تک تنخواہ کے لیے جدوجہد کرنے والے مدرسہ ٹیچروں کو بھی بڑی راحت ملے گی۔ جانکار مانتے ہیں کہ ملک بھر کے مدرسوں میں نہ تو فرنیچر ملتا ہے، نہ لائبریری اور نہ ہی کمپیوٹر ایجوکیشن کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر مرکزی حکومت کمیوں پر دھیان دے کر مدرسوں کے حالات میں بہتری لاتی ہے تو یہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے بڑا اور اہم فیصلہ ہوگا۔ میکسیمم بچے ایسے ہیں جو غریبی ریکھا کے نیچے جیون رہتے ہیں، تو ایسے میں اگر سرکار ایک پہل کر رہی ہے تو مدرسوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسوں کا انفراسٹرکچر آدھونک طریقے سے، ماڈرن طریقے سے ہو سکے، اس میں اچھی کوالٹی والے ٹیچرز آ سکیں، اس میں سائنس، میتھس، کمپیوٹر جیسے سبجیکٹ کو ترجیح دی جائے، مطلب اسلامک تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے ان کے بیچ کوارڈینیشن کیا جائے تاکہ اس تعلیم کا کوئی مقصد ہو۔ مرکزی حکومت کی مدرسوں کی جدید کاری کی اس پہل کا اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ بھی خیر مقدم کر رہا ہے۔ مودی سرکار حالات مدرسوں کا سدھارنے کی جو بات کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ مین سٹریم آف ایجوکیشن سے جوڑا جائے۔ جتنی اپارچونیٹیز ایک نارمل انسان کو ہوں اتنے ہی اپارچونیٹیز ایک مدرسے سے نکلے ہوئے طالب علم کو بھی ہوں۔ اس کا جبھی وہ پاسبل ہے جب وہ مین لائن آف ایجوکیشن پہ بھی دھیان دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک بھر میں مودی سرکار کی اس قواعد کو الگ الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی مدرسوں اور اسکالرشپ اسکیموں کو لے کر مخالفت اور خیر مقدم دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ ملک میں مدرسوں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ صرف اتراکھنڈ میں سینکڑوں مدرسہ ٹیچروں کو کئی سالوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے دہرادون سے آصف کی رپورٹ۔ دینی مدارس کو ملک کی مین اسٹریم ایجوکیشن سے جوڑے جانے اور مدارس کے نصاب میں عصری مضامین شامل کیے جانے کے حکومت کے فیصلے پر یو پی کے دینی مدارس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یو پی کے امداد یافتہ دینی مدارس کا کہنا ہے کہ وہ مدارس کے جدید کاری کے خلاف نہیں ہیں، تاہم حکومت کو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے دینی مدارس کے ذمہ داران کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ پیش خاص رپورٹ۔ ملک کے دینی مدارس کو مین اسٹریم ایجوکیشن سے جوڑے جانے کے حکومت کے حالیہ فیصلے پر یو پی کے دینی مدارس اپنے سخت تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان مدارس کا کہنا ہے کہ نصاب میں کوئی بھی تبدیلی یا اضافہ کرنے سے پہلے حکومت کو مدارس کے ذمہ داران سے براہ راست مشورہ کرنا چاہیے۔ جب تک اہل مدارس کو ساتھ میں بٹھال کے ان سے مشورہ کر کے یہ کام نہیں کیا جائے گا، خود اعلیٰ حکام طے کریں گے، تب تک مدرسے کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی پڑھائی پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دینی مکتب ہے، یہ دینی مدرسے ہیں، اس کا نصاب تیار کرنا، اس کے پرچے تیار کرنا، امتحان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہل مدارس کے مشورے کے بغیر کبھی کارگر ہو ہی نہیں سکتی۔ یو پی میں حکومت سے امداد یافتہ دینی مدارس کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تقریباً سبھی دینی مدارس میں اسلامی تعلیم کے علاوہ انگریزی، ہندی اور کمپیوٹر کی تعلیم پہلے سے ہی دی جاتی رہی ہے۔ دینی مدارس کا کہنا یہی ہے کہ حکومت کی جدید کاری اسکیم کے تحت طلبہ کو کافی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ بچوں کے لیے یہ کارآمد ہے، مفید ہے۔
जदीद अरबी भी है, और जो इनके बच्चों के अलावा जो पब्लिक है जिनको उर्दू नहीं आती वो भी फार्म भरते हैं, और जो एक सिस्टम है हिंदी के ज़रिए इंग्लिश के ज़रिए तो इनसे बच्चों को काफ़ी सहूलतें मिल रही है और वो सीख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं जिनको नहीं आती, और माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी है इसमें, अच्छी बात है। दीनी मदारिस का कहना है कि वो हुकूमत की जदीदकारी की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मदारिस की जदीदकारी स्कीम के तहत साइंस टीचर्स मदारिस में तलबा को जदीद तालीम दे रहे हैं। लेकिन मदारिस का ये भी कहना है कि हुकूमत को पहले मेन स्ट्रीम एजुकेशन की वजाहत करनी होगी। मदारिस का ये भी कहना है कि निसाब में कोई भी तब्दीली करने से पहले दीनी मदारिस के जिम्मेदारान को भी एतमाद में लेना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। जून महीना तकरीबन निस्फ हिस्सा गुजरने को है, लेकिन झारखंड में मदरसा इम्तिहानात 2019 की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वस्तानियता फाजिल इम्तिहानात में ताखीर से तलबा और असातिज़ा सख्त परेशान हैं। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सेक्रेटरी MK सिंह का कहना है कि रमज़ान के पेश नज़र मदरसा एसोसिएशन के मुतालबे पर रजिस्ट्रेशन की तारीख में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से इम्तिहानात की तारीख में भी तौसी की गई है। जो है वो डेट जो है नहीं निकल पाया है, जिससे जो है तलबा में और गार्जियन में बहुत उदासी है, परेशानी है कि अभी तक एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है, तो जो है फिर रिजल्ट जो है कब आएगा। इस बार सेशन जो है काफ़ी लेट चल रहा है, इलेक्शन वगैरह था, मगर अब तक जो है एग्ज़ामिनेशन का डेट नहीं निकला है। ऐसे भी परीक्षाएं इसी समय होती थी हर साल, जिसके शेड्यूल में भी था। इनके एसोसिएशन ने एक रिप्रेजेंट किया था कि आप फॉर्म भरने का भी डेट भी बढ़ा दें, चूँकि ये रोज़ा का महीना है जिसमें बच्चे सब इन्वॉल्व और स्कूलें भी बंद हो जाती हैं जो मदरसा हैं, जिसके कारण हम लोगों को डेट एक्सटेंड करना पड़ा। तो डेफिनेटली है कि डेट उधर एक्सटेंड होगा तो एग्ज़ाम का डेट इधर भी एक्सटेंड होगा। बेंगलुरु में शाहीन तालीमी इदारे ने CET और नीट के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा। इस इदारे से फारूक मोहम्मद मुदस्सिर अहमद को नीट में कुल हिंद सतह पर 438वां रैंक हासिल हुआ। इसी तरह चंद दीगर तलबा और तालिबात ने भी नीट के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इस तरह शाहीन इदारे के कई तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सों के लिए मुंतखब हुए हैं। मेहनत करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। You have to set what Allah has given. You can't imagine she has got both, including her. Because we didn't try when the opportunity was thrown at us. अच्छा मौका मिला मेहनत करने के लिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे शाहीन में एडमिशन मिल गया। जो पढ़ता था 100% टाइम इस्तेमाल करता था एफिशिएंसी के साथ। मोटिवेट तो एक्चुअली एक मेरे रिलेटिव थे डॉक्टर, सिर्फ उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि आप कुछ भी कर लो, आपकी वो एक पेशेंट की एक दुआ काफ़ी है आपको इस दुनिया और आखिरत में ले जाने के लिए। और मैं बस वो दुआ अपने पेशेंट से चाहती हूँ कि मैं ऐसी डॉक्टर बनूँ कि बच्चों के लिए डेली टेस्ट होगा। आज जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसी के ऊपर बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, बच्चे वही शाम में पढ़ते हैं और उसी के बेसिस पे जो बच्चा क्लास में समझता है और शाम में जो पढ़ता है उसके बेसिस पे कल सुबह टेस्ट लिखेगा। और एवरी डे टेस्ट होता है मंडे टू सैटरडे, और उसका क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है संडे। ये जो निज़ाम है ये यूनिक है। उसके साथ साथ हर वीक जो 4th संडे होता है वो ओवरऑल क्यूमुलेटिव का टेस्ट होता है। ये जो हमारा टेस्ट पैटर्न है ये दैट इटसेल्फ इज़ यूनिक। शाहीन में अच्छा मौका मिला मेहनत करने के लिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे शाहीन में एडमिशन मिल गया। जो पढ़ता था 100% टाइम इस्तेमाल करता था एफिशिएंसी के साथ। कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने सालाना अवार्ड्स का ऐलान किया है। हैदराबाद, कर्नाटक के रायचूर और यादगीर के अलावा रियासत के बाज़ अजला के लोगों में उर्दू अकेडमी के ताल्लुक से मायूसी पाई जा रही है। रायचूर के मुहिबान उर्दू और दानिशवरों ने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार व ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन को अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर मसरत का इजहार किया है, लेकिन मकामी लोगों में सिर्फ एक शख्सियत को मुंतखब करने और गुलबर्गा के 5 अफराद को अवार्ड्स के लिए मुंतखब करने पर शदीद नाराजगी पाई जा रही है। जबकि रायचूर, यादगीर और बीदर ऐसे अजला हैं जो कि हमेशा से ही उर्दू ज़बान अदब का गहवारा रहे हैं। जो पॉलिसी रही है ये
کرناٹکا اردو اکیڈمی کی تشکیل سے واضح ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی تشکیل سے ہی یہاں کے لوگوں کو مکمل طریقے سے نظر انداز کیا گیا. سابق میں وحید واجد صاحب رکن رہے, تشکیل جدید میں ان کو ہٹا دیا گیا. ایوارڈز میں وحید واجد صاحب کا نام غور کیا جا سکتا تھا, اور اردو صحافت سے جڑے آج کئی نوجوان ہیں, عرفان احمد ہیں جو مسلسل اردو کے لیے خدمت کر رہے ہیں. وحید واجد صاحب کے اردو خدمات ہیں, ان کو یقیناً وہ سب سے زیادہ مستحق تھے. وحید واجد صاحب کو اگر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا جاتا. تمام ناموں پہ غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو تقریباً نام بنگلور کے ہیں, 4-5 نام گلبرگہ کے ہیں. شہر رائچور اور یادگیر کو پوری طریقے سے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رائچور میں جبکہ وحید واجد جیسے عظیم شاعر ہیں, نقاد ہیں, اور کئی اچھے صحافی ہیں, اور کئی مختلف زمرات میں کام کرنے والے مشاعرے وغیرہ منعقد کرنے والی کئی تنظیمیں ہیں. شیوم سوشل آرگنائزیشن اور میڈیا ایسوسیٹس کی جانب سے بھوپال میں عید ملن پروگرام کا انعقاد کیا گیا. بھوپال روشن پورہ چوراہے پر جوہر بھون میں منعقدہ پروگرام میں بھوپال کی معزز شخصیات نے شرکت کی. انہوں نے اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کو مشترکہ تہذیب کے فروغ کے لیے ضروری قرار دیا. ملن سماروہ رکھا گیا ہے, یہ میڈیا ایسوسیٹس اور شری شیوم کی جانب سے رکھا گیا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھوپال کی جو پرانی پرمپرا ہے ہماری گنگا جمنی تہذیب, اس کو ایک پھر سے اجاگر کیا جائے, اور ایک ساتھ ہم سب بیٹھ کے عید منائیں, دیوالی منائیں, تہوار منائیں, اور پھر گلے ملیں, اور عید کا تہوار سب کے لیے خوشی سمردھی لے کر آئے. اس کا یہی ایک موٹیو ہے. بس میرا جنم ہی پرانے بھوپال میں ہوا, تو یہ تہوار میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے. وستوتः پورے مہینے بھر رمضان روزے رکھنا, اور لگتا ہے اس ورش تو بھیشن گرمی میں جو روزے رکھے ہیں, تو ان روزداروں کو میں پرنام کرتا ہوں. اور وہی کارن ہے کہ تہوار کے سمے ہم لوگ یا دعا کرتے ہیں یا ہم پوجا کرتے ہیں, تو ایشور سے یہی پرارتھنا کرتے ہیں کہ پرماتما ہمارے دیش پہ کوئی آپدا نہ آئے, دنیا میں امن اور چین شانتی بنی رہے. کرناٹک کے نامور قلمکار ڈاکٹر جلیل تنویر کی فن اور شخصیت پر گلبرگہ میں کتاب کی رسم اجرا عمل میں آئی. انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ میں منعقد ایک تقریب میں ڈاکٹر وہاب اندلیب نے اس کی رسم اجرا انجام دی. ڈاکٹر جلیل تنویر گزشتہ 50 برسوں سے مختلف اصناف میں اردو ادب کی آبیاری میں مصروف ہیں. مختلف اصناف پر اب تک ان کی 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. ڈاکٹر جلیل تنویر 35 برس تک شعبہ درس و تدریس سے وابستہ تھے. انہوں نے گزاری اور قریب سے دیکھا زندگی کو, کسانوں کو, مزدوروں کو خاص طور پر, اور اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. اور جو فسادات وغیرہ ہوئے اس کو بھی انہوں نے موضوع بنایا اس میں. تو ان کی جو ادبی کاوشیں ہیں تو ایک جہدکار کے حصے سے انہوں نے زندگی کو جیسے دیکھا, اس کا مشاہدہ کیا, پرکھا, برتھا, اسی کو انہوں نے سمیٹا ہے اپنے ادبی موضوعات میں. اور زبان میں تصنع نہیں ہوتا, اور زبان میں غیر ضروری الفاظ, ادق الفاظ, مشکل الفاظ کا استعمال کرنا, اس سے گریز کرتے ہیں. اور زبان کو کوشش یہ کرتے ہیں شعوری طور پر جب کوئی چیز خلق کرتے ہیں تو لفظ جو ہے نا تخلیقی سطح پر آئے. اور یہ کسی بھی فنکار کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی چیز خلق کرتا ہے تو ہر لفظ جو ہے تخلیقی سطح پر آنا اور چمکنا, اس میں اسپارک میں سنا. تو وہ جلیل تنویر صاحب کے یہاں ہمیں ملتا ہے. ڈاکٹر جلیل تنویر صاحب کے نظموں کا مجموعہ, افسانوں کا مجموعہ اور ادبی مجموعہ, یہ تمام کے تمام کا تجزیہ میں نے کیا ہے. یہ تجزیہ کرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ڈاکٹر جلیل تنویر صاحب کا کو دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے بالکل نقطۂ نظر ہے بالکل منفرد ہے. خاص بات انڈیا میں فی الحال اتنا ہی. آداب.